الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق اللہ العظیم. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا تمہاری کوئی بھی ضرورت ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں، اور اس کی تکمیل کی دعا تم مجھ سے کیا کرو، چاہے وہ ضرورت دنیاوی ہو چاہے وہ ضرورت دینی ہو، اس دنیا سے تعلق رکھنے والی ہو یا آخرت سے تعلق رکھنے والی ہو. دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، دنیا میں عافیت، آخرت میں مغفرت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سکھایا کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے. اس کے آداب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے. ایک تو وہ انسان کی ضرورتیں ہیں جو ہمیشہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، آخرت سے تعلق رکھتی ہیں. صبح شام اس کے تعلق سے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے. مثال کے طور پر اچھی زندگی، اچھی موت، قبر کے عذاب سے حفاظت، جہنم کے عذاب سے حفاظت، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر تیزی کے ساتھ گزارنا، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کا ملنا، یہ سب چیزیں. لیکن بعض اوقات انسان روزمرہ کی زندگی میں کوئی اہم ترین ضرورت کی تکمیل کا طالب ہوتا ہے، کوئی اہم مسئلہ پیش آتا ہے، اس کے لیے پھر خاص انسان الگ سے اللہ سے دعا کرتا ہے. یا اللہ میری یہ ضرورت پیش آئی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حالت ہے. تو ایمرجنسی حالات میں بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ سے وہ ضرورت انسان اس کے حضور پیش کرے اور اپنے مسئلے کو رکھے اور اس سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے دعا کرے. اس کا اور ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. اس کے لیے تم اس خاص ضرورت کے لیے نماز پڑھو 2 رکعت اس کام کی تکمیل کے لیے. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ. کل بتایا گیا تھا استخارے کی نماز. کوئی اہم مسئلہ پیش آئے، ہم فیصلہ کر نہیں پاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے جوڑے کو منتخب کرنا چاہیے، یا کس جگہ جو ہے خاندان میں ہمیں جانا چاہیے، کاروبار کس طرح کا کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ، جس کی تفصیل کل بیان کی گئی. لیکن صلاۃ الحاجہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ نے عام نمازوں کے علاوہ اس ضرورت کی تکمیل کی نیت سے جو نماز پڑھتا ہے، اور یہ نماز کبھی بھی 24 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے سوائے 3 اوقات کے، جیسے کل بتایا گیا تھا مکروہ اوقات ہیں: سورج کے نکلنے کے موقع پر، سورج کے ڈوبنے کے موقع پر، اور سورج کے سر پہ آنے کے موقع پر. ان 3 اوقات کے علاوہ کبھی بھی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں، دکان میں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. اللہ میری یہ ضرورت ہے. کیا ہے دعا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا. یا اللہ کوئی گناہ ایسا ہمارا نہ ہو جس کو آپ نے معاف نہ کیا، الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا.
کوئی غم کوئی پریشانی ایسی نہ ہو یا اللہ جس کو آپ نے دور نہ کیا. ولا حاجتن ہی رزن الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. ہماری کوئی ضرورت، ہمارا کوئی مسئلہ اللہ ایسا نہ ہو جس کو آپ نے آسان نہ کیا ہو اور جس کو آپ نے مکمل نہ کیا ہو. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا اللہ قبول کریں گے. مانگ کے دیکھتے ہیں، مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو بھی چلے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 99.9% چیزیں اور ضرورتیں انسان کے مانگے بغیر اللہ پورا کرتا ہے. ہم نے کہاں مانگا تھا ہمیں انسان بنا؟ ہم نے کہاں مانگا تھا ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا میں بھیج؟ یہ سب اللہ نے خود سے دیا. جب اللہ مانگے بغیر دیتے ہیں تو مانگنے پر ضرور دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یقین ہونا چاہیے ملنے کا، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے اس ضرورت کی تکمیل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جس کو کہا گیا کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے دینے کی، سننے کی، جاننے کی اور پورا کرنے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے معنی یہ ہے نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت اس دنیا میں کسی کے پاس سوائے اللہ کے. طاقت اور قوت کا مطلب کیا؟ سننا، دیکھنا اور پورا کرنا، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دینا. وہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے، چاہے اس کا نقصان ہو جائے. ایسا نہیں. اللہ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے. ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. حکمت ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا تو دے گا. انسان جتنا یقین اپنے رب کے ساتھ رکھتا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی سوچے کہ یہ کھائی ہے، یہ گڑھا ہے، میں اس کو پار کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، پھر کودتا ہے. اگر ذہن میں بات ہے کہ پار نہیں کر سکوں گا تو قریب ہونے کے باوجود گر جاتا ہے. دور ہے لیکن وہ سمجھتا ہے بائیں ہاتھ کا کیلے کچھ بھی نہیں، پار ہو جاتا ہے، اڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. انا عند ظن عبدی بی. بندہ میرے ساتھ جتنا گمان رکھتا ہے، جیسے گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں. بندے نے یقین کر لیا. حدیث شریف میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات آتے ہیں. کمزور ایمان سمجھے جانے والے لوگوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، مردے زندہ ہو گئے. ایسی چیزیں سامنے آ گئی جس کا لوگوں نے یقین نہیں کیا. کیوں؟ وہ ایمان تھا، وہ طاقت تھی. ہاں، کبھی ہماری ضرورت اللہ تعالیٰ اس لیے پورا نہیں کریں گے کہ ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں. کل بتایا گیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ، لیکن وہ دعا خالی نہیں جائے گی. اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں کوئی اور بڑی مصیبت یا چھوٹی مصیبت جو آنے والی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو ختم کر دیں گے، دور کر دیں گے، ٹال دیں گے. ورنہ آخری درجے میں جو چیز ملنے والی ہے، اس دعا کی برکت سے مرنے کے بعد ہم کو اتنا اللہ ثواب دیں گے، اس ثواب کو دیکھ کر انسان رش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. جب ہر دعا کے بدلے مجھے اتنا دیا جائے تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، چھوٹا مسئلہ، صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہوتے تھے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہم سے کہا گیا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کے بعد پھر کوشش کرو. کوئی مسئلہ ہو بظاہر آسان ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے، تو اس موقع پر بھی اللہ کی ضرورت ہے. ہر موقع پر اللہ کی ضرورت، ہر وقت اللہ کی ضرورت، ہر چیز میں اللہ کی ضرورت. انسان عادت ڈالے میرا کام کوئی سوائے اللہ کے نہیں کرے گا، اور کوئی اہم مسئلہ پیش آئے فوراً فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف لپکو، 2 رکعت نماز پڑھو. اے اللہ میں آپ کے حضور حاضر ہوں، میری یہ ضرورت ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ میری کیا ضرورت ہے، آپ تو میری ضرورت کو مجھ سے پہلے جانتے ہیں. ضرورت پیش آنے سے پہلے آپ کو معلوم تھا، لیکن میں پھر بھی آپ نے مجھے حکم دیا ہے اللہ میں آپ کے حضور، اے اللہ میری فلاں بیماری ہے، میرے گھر میں فلاں مسئلہ پیش آیا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اے اللہ آپ اس کو حل کر دیجیے، اس کو آسان کر دیجیے. پھر انسان دیکھے گا، اس کی ایک عادت بنے گی اللہ سے مانگنے کی، نماز پڑھ کر اللہ سے لینے کی. پھر انسان ادھر ادھر نگاہ نہیں اٹھائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، اس کا فوراً دماغ اللہ کی طرف جائے گا، ذہن اللہ کی طرف جائے گا، اس کی نگاہ اللہ کی طرف جائے گی. تو یہ عادت بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہمیں
تو کوئی بڑا مسئلہ اہم مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو؟ صلاۃ الحاجہ پڑھو، وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے ہم مانگیں گے، پھر یہ عادت بنے گی تو انشاءاللہ ہر چھوٹی چیز میں، ہر ہلکی چیز میں، ہر معمولی چیز میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ضرورت کے لیے نمازیں پڑھ کر اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔